غیر صحیح. اردو ہاں لفظ وضع لمعنن. پھر وضع، پھر کیا کرنا چاہتے ہیں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ؟ کس کی؟ کیوں کرتے ہیں؟ ہاں تو اس کا اصل جو ہے ماخذ جو ہے وہ وضع ہے. تو جب تک وضع کی وضاحت نہیں ہوگی وضع مشتقی کی وضاحت نہیں ہو سکتی. ہاں چلو جی ٹھیک ہے. ہاں جعل الشیء فی حیز شیء آخر، کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی جگہ میں رکھ دے. ہاں پھر اچھا تخصیص شیء بشیء کیا مطلب؟ تخصیص شیء بشیء کیا مطلب؟ دوسرے شے کے بجائے اچھا شے اول پر اطلاق ہو جائے. شے اول پر کس کا اطلاق ہو جائے؟ میلو تام کتاب نہیں قتل ڈنگورا کتاب نہیں قتل ہے لالا دا خدا چې کتاب دی چې ته وشي داسې به ورشه او داسې به روان شو. تو ہے طیب الامینا تخصیص شیء بشیء کیا مطلب؟ ہاں ہاں ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ تخصیص کرنا. تخصیص مانے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنا. ہاں ہاں پہلے شے پر اطلاق ہو جائے تو اس کا تو مطلب یہ کہ اطلاق کسی اور چیز کا ہوگا. بولو تو یہ اطلقہ کا کیا مطلب ہو گیا؟ اطلقہ کا معنی سمجھاؤ مجھے. بحیث متا اطلقہ یہ اطلقہ کے لیے مجھے نائب فاعل بتاؤ وہ کون ہے؟ یہ تمہیں معنی اس لیے نہیں آتا کہ تمہیں ترکیب نہیں آتی. اطلقہ کا نائب فاعل کون ہے؟
پہلے درجے ملا نہ الذي اطلق ماتا نائب فاعل اطلق کا نائب فاعل کون ہے؟ انوارا کون ہے اس کا نائب فاعل؟ وہ خرورا گئی ہے کون نائب فاعل ہے؟ کدھر ہے؟ ہاں تو کیوں کون نائب فاعل بن گیا؟ الشیء الاول کس کے لیے؟ وہ حصہ کے لیے. تو اطلق کے لیے کون ہوگا؟ ہاں یہی شیء اول ہے. تو یہ تو تنازع فعل ہے نا کیا؟ ہاں شیء اول میں اطلق چاہتا ہے کہ میرا نائب فاعل ہونا چاہیے، وہ حصہ چاہتا ہے کہ میرا ہونا چاہیے. اس کو کیا کریں گے اب؟ یہ تو تنازع فعل ہو گیا. اب کیا کریں گے؟ شیخا چل بکور کس کے لیے؟ اچھا یہ اطلق کے لیے ہو جائے گا. پھر کیا کریں گے؟ وہ حصہ جو چاہتا ہے کہ یہ تو میرا، وہ حصہ کے لیے. اچھا تو پھر تو وہ اطلق رہ گیا، اس کا کون نائب فاعل ہوگا؟ مختارا جل بکو. ہاں یہ کن کا مذہب ہے؟ جب تنازع فعلین کو چھڑانے کا طریقہ ہو تو پہلے میں اگر ضمیر نکالتے ہو دوسرے کو عمل دیتے ہو، یہ کن کا مذہب ہے؟ جمہور کا. اچھا جمہور کا بھی مذہب ہے اس میں. اچھا تو محققین کا مذہب پھر کیا ہے؟ جمہور کے مقابلے میں محققین ہوتے ہیں. ہاں ہاں زائدہ سمجھ نہیں آئی، پھر بولو. معذوف ہے کون ہے؟ الشیء الاول یا الشیء کیا چیز ہے؟ الشیء الاول. اچھا تو وہ معذوف مان لیں گے. تو یہ جو موجودہ ہے اس میں عمل دے دیا آپ نے کس کو؟ وہ حصہ کو. ہاں تو یہ کس کا مذہب ہے؟ یار شیخانو ہدایت النحو ہونا یاد ہدایت النحو ہونا ویلے تا استاد خالی زما ٹائم خراب ہو زبر راغلی ہے نا اس میں طالبان تو سبق ویلے چاہتا ہوں میں سے فائدہ رسول.
خبرات یاد ہے وشتیرت النفر ہاں نکالو یہ تنازع فعلین دا در باندې ذکر کوما چې دا تاسو لغو نه ځان کې صلاحیت پیدا کړئ چې ته یاد نه یو خبره نو دا کتابونو کې لیکل دی دا ګورئ کتاب رو بس تمره تکلیف نشي کوي چې داسې مقدس راشي زور کې کوم کتاب تاسو ویلې هغه رو بس وای عبارت ہاں دا اسم ظاہر دے کنا گورا کم اسم ظاہر دے الشیء الاول ہاں چلو ہاں ہاں عبارت پڑھو یار ہاں ہاں ٹھیک ہاں سمجھ رہے ہو نا ہاں وَيَقْتَضِي الْأَوَّلُ الْفَاعِلَ ٹھیک ہے آگے ہاں جائز تو دونوں ہیں ہاں جائز تو دونوں ہیں کہ پہلے کو عمل دو یا دوسرے کو دو ہاں لیکن آگے ہاں آگے یہ واما فی الاختیاری کہ جائز جواز میں تو صرف فرع کا اختلاف ہے وہ دو صورتوں میں تو باقی جواز تو بصریوں اور کوفیوں کے درمیان میں سب متفق علیہ کیا عمل چاہے پہلے کو دو جب بھی جائز دوسرے کو دو جب بھی جائز لیکن اختیار میں یعنی مختار کون سا ہے اولا کون سا ہے بہتر کون سا ہے اس میں اختلاف ہے اولویت میں اختلاف ہے ہاں تو کیا کہتے ہیں ہاں 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 اب دیکھو نا بصری کہتے ہیں بہتر یہ ہے اولا یہ ہے کہ دوسرے کو عمل دو قرب کی وجہ سے وجہ کیا ہے ہاں چونکہ یہ وہ حصہ کے قریب ہے نا وہ حصہ شیء الاول تو کہتے ہیں اس کو عمل دو اور باقی اطلقہ کے لیے نکالو اور کوفی کیا کہتے ہیں نہیں یار ترتیب کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے ترتیبی ذکری کہ وہ ذکر میں مقدم ہے کون مطلقہ تو جب وہ مقدم ہے تو اس کا حق بھی مقدم ہونا چاہیے لہذا اس کو عمل دینا چاہیے تو یہ اختلاف جو ہے یہ کس میں ہے اولویت جائز دونوں ہیں سمجھ میں آ گئی ہے تو اب اگر اس کو عمل دیتے ہو شیء الاول میں وہ حصہ کو عمل دیتے ہو اور اطلقہ کے لیے نکالتے ہو نائب فاعل یہاں وہ پہلی صورت ہے وہ جو فاعلیت میں جگہ تھا نا کیونکہ یہ نائب فاعل بھی فاعل کے حکم میں ہوتا ہے نا نائب فاعل بھی فاعل کے حکم میں ہوتا ہے اس لیے فی الفاعلیت نزاع ہے دونوں کا ہاں اور طریقہ یہ ہے ایسا مقام آ جائے تو کتاب نکال کر دیکھا کرو
جو یہ تم نے پڑھا ہے یہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ تم نے نہیں پڑھی. تو خود مسئلہ جو ہے وہ نکال کر کتاب کو دیکھا کرو. ہاں جب مولوی بنو گے. ہاں ایسا نہیں کہ چلو چلو دیکھا جائے گا. دیکھا کیا جائے گا؟ دیکھا جائے گا تو جہالت ہے. اچھا چلو. ہاں شے اول پر نہ کہو، شے اول کا اطلاق ہو جائے، شے اول کا اطلاق ہو جائے تو دوسری چیز سمجھ گیا. چلو ہاں یا شے اول محسوس کی جائے، شے اول کا اطلاق ہو جائے بولا جائے، یا شے اول کا اطلاق تو نہ ہو، از قبیل مطلقات میں سے نہیں ہے وہ، لیکن از قبیل محسوسات میں سے ہے تو اس کا احساس ہو جائے. تو احساس کے وقت شے اول کے احساس کے وقت شے ثانی سمجھ میں آئے. یہ وضع کی تعریف انہوں نے کر دی ہے. اچھا پھر اب کیا کریں گے؟ تخصیص شیئن، تخصیص شیئن بشیئن. ہاں 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 کیونکہ یہ صریح ہے، مراد میں یہ صریح ہے کہ تخصیص اللفظ بالمعنی بولا جائے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا نا. ہاں تو پھر کیوں نہیں کہا اس نے؟ ہاں کیوں نہیں کہا اس نے؟ ہاں یعنی غیر لفظ بھی داخل ہے. وضع تو غیر لفظ میں بھی پایا جاتا ہے نا بھائی. وضع کوئی لفظ کے ساتھ خاص ہے نہیں. جیسے دوال اربعہ ہے تو کیا وہ کوئی الفاظ ہے؟ اس لیے شے کا لفظ بول دیا. سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھائی یہ لفظ سے عام ہو جائے، لفظ سے. چلو آگے. بولو. تخصیص شیئن بشیئن، ہاں اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ ہاں ہاں اس سے یعنی دو صورتیں ہیں نا اس کی. تخصیص میں تخصیص تو ایک نسبت بین شیئین ہے، نسبت تو لفظ اور معنی، ایک طرف لفظ ہے دوسری طرف معنی. تو کیا یہ تخصیص لفظ بالمعنی ہے یا تخصیص المعنی بلفظ ہے؟ ہاں کس، یہ دو صورتیں اس کی، کون سی صورت مراد ہے؟ اگر تخصیص لفظ بالمعنی مراد ہاں تو الفاظ مشترکہ وضع سے تخصیص اللفظ بالمعنی اگر ہو تو اس کا معنی ہے کہ یہ لفظ خاص کر دیا گیا اس معنی کے ساتھ، تو مشترک خاص ہوتا ہے ایک معنی کے ساتھ. سمجھ آئیے؟ لفظ مشترک تو ایک معنی کے ساتھ خاص نہیں ہوتا وہ تو. ہاں چلو اور اگر مانن بلفظ ہو تو پھر ہاں جو الفاظ مترادفہ ہیں ان میں معنی کی تخصیص لفظ سے ہوتی ہے، ایک لفظ کے ساتھ تو ایک معنی کی تخصیص نہیں ہوتی، وہ تو وہاں دو تین لفظ پائے جاتے ہیں. ہاں اچھا تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ تخصیص لفظ بمعنی اور تخصیص معنی بلفظ کہتے ہیں، لیکن یہ بنا ہے تجدید تعریف تخصیص پر.
تخصیص، تخصیص کا معنی کرو. تخصیص کس کو کہتے ہیں؟ ولا يوجد في غيره. ہاں اس کا جو ثبوت مراد ہے سلبی سے تجرید کرتے ہیں. سلبی سے یعنی تخصیص و لفظ بمعنن، بس کیا معنی کہ ھذا اللفظ یوجد فی ذلک المعنی، بس یہ نہیں کہ ولا یوجد فی غیری، اس کو پرے کرو تو بات تو ٹھیک ہو گئی نا کہ یہ لفظ اس معنی میں تو پایا جاتا ہے. ہاں اگرچہ ہزار اور معنوں میں بھی پایا جائے، اس میں بھی تو پایا جاتا ہے. چلو ٹھیک ہو گیا. ہاں بحیث متى اطلق او احس او ہاں معرفت معرف کے لیے تعریف ہوتی ہے. ہاں او جو ہے یہ تو تشکیک کے لیے کہ پتہ نہیں یہ ہے کہ یہ ہے، یہ ہے کہ یہ ہے، تو یہ تو معرفت کے منافی ہے، یہ تو تم کو شک میں ڈال دیا، تو یہ تو تشکیک ہے. ہاں پھر ہاں ہاں وہ کیسے؟ دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ وضع لفظ اور دوسرا کہ وضع غیر لفظ. ہاں وضع اللفظ للمعنی یا وضع غیر اللفظ للمدلول. ہاں کیونکہ وضع کی دو قسمیں، تو اس وضع کی دونوں قسموں پر دلالت کرنے کے لیے او کا لفظ لے آئے، یہ تشکیک کے لیے نہیں ہے. ہمیں آ گئی ہے. چلو عموم زمانی کے لیے متا متا ہاں ظاہر بات ہے کہ ایک مرتبہ جب پہلے مرتبہ اطلاق ہو گیا تو مفہوم تو سمجھ میں آ گیا، موضوع لہو سمجھ میں آ گیا، تو اب دوبارہ سے بارہ جو اطلاق ہوگا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، وہ تاثیر حاصل ہے. تو متا تو عموم کے لیے آتا ہے، اس کا تو مطلب ہے کہ ایک مرتبہ ہو، دوسرے مرتبہ ہو، تیسرے مرتبہ ہو، چوتھے مرتبہ ہو، 10ویں مرتبہ ہو، تو اتنے عموم کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ چلیے اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ فہم سے مراد التفات ہے. ہاں کہ متا اطلق و حصہ فہم منہ الشیء الثانی، کیا مطلب؟ التفت الی الشیء الثانی، التفت کہ التفات ہو جائے شیء ثانی کی طرف. ہاں ہاں التفات کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے بھائی کہ جب التفات پہلے مرتبہ ہو جائے تو چیز حاصل ہو جائے، تو دوبارہ سے بارہ وہ بھی تو تحصیل حاصل ہے. ہاں ہاں التفات جدید، التفات سے مراد جدید ہے. چل لیتے ہیں. فہمی جدید مراد کیوں نہیں لیتے؟ یعنی فہمہ کو آپ نے التفات کے معنی میں لے لیا، ایک مجاز ہو گیا. ہاں پھر التفات کو التفاتی جدید تخصیص کر دی تو یہ دوسرا مجاز ہو گیا. تو یہ اتنے لمبے مجازات میں پڑھنے کے بجائے فہمہ سے مختصر طریقے سے
ایک مجاز لے لو بس. چلو اس کا جواب یہ ہے کہ فہم عبارت ہے ادراک سے، اور ادراک عبارت ہے علم سے، اور علم عبارت ہے وہ صورت شیء فی العقل، صورت شیء فی العقل. اور جب کسی شے کا صورت ایک مرتبہ ذہن میں آ جائے تو دوسرے مرتبہ تجدیداً اور نہیں آتے. ہاں یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مرتبہ اصول صورت ہو جائے تو دوبارہ بھی وہی صورت آ جائے. سمجھائیے، اس لیے اس میں یہ مجاز چل نہیں سکتا. چلو اس میں اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ تعلیم وضع جامع امور اپنے افراد اور خارج اس سے صورت زبر کلمات جو متکلم نے کسی لفظ پر اعتراض کیا اور غیر متکلم اور سامع کو فہم شیء ثانی نہ آئی. ہاں یعنی مطلب ہے کہ آپ نے تو یہ کہا کہ شے اول کا اطلاق ہو جائے تو شے ثانی سمجھ میں آ جائے. تو جب شے ثانی سمجھ میں نہ آئے کسی کو، سامع کو شے ثانی سمجھ میں نہیں آئے، تو یہ تو پھر جواب یہ ہے کہ فہم شیء ثانی آ جائے گا علم بالوضع مع التوجہ. ہاں علم بالوضع بھی ہو، ہاں توجہ بھی اس کی طرف ہو. کیونکہ اگر علم بالوضع ہے لیکن وہ دوسری طرف دیکھ رہا ہے، کسی اور سوچ میں لگا ہوا ہے. عالم بالوضع تو وہ ہے اور چیز اس نے سن لی لیکن اس کی توجہ دوسری طرف ہے، تو اس کو کیا فہم آ جائے گا اس کا؟ تو توجہ بھی اس میں شرط ہے. ہاں اچھا اچھا کیا حرف تاریخ وضع سے خارج ہو جائے، حرف اور اطلاق ہو جائے تو اس کا معنی فہم نہیں. ہاں یہ جو تعریف تم نے کی ہے کہ فہم منہ الشیء الثانی، ہاں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اطلاق ہوگا موضوع کا تو موضوع لہو سمجھ آئے گا. موضوع کا اطلاق ہوگا تو موضوع لہو، حالانکہ حرف کا اطلاق ہم کرتے ہاں لیکن اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا. جیسے آپ کہتے ہیں من، آپ کہتے ہیں الا، آپ کہتے ہیں فی، تو کچھ سمجھ آ گیا. تو یہاں پر وضع میں ایک ایسی قید ہونی چاہیے کہ حرف کو نکال دے. چلو پھر ہاں 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 اطلاق اطلقا او احسا، تو اطلقا سے کیا مراد ہے؟ اطلاق صحیح فی العرف فی عرف النحات، اطلاق فی عرف النحات یہ مراد ہے. اور حرف کا اطلاق بغیر زمزمیمے کے تو عرف نحات میں سرے سے صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا چلو اس لیے جواب دیا بأن المراد متى اطلق اطلاقا صحیحا واطلاق الحرف بلا ضم ضمیمۃ غیر صحیح. ہاں آگے ولا يبعد ان يقال، ہاں دوسرا جواب دیتے ہیں ہاں یعنی مطلب ہے بحیث متا اطلقا، یہ جو اطلقا ہے جو اس کی تعریف میں ہے، اس اطلاق سے کون سا اطلاق مراد ہے؟ جو اہل لغت جن کی وہ زبان ہے، ہاں وہ اہل لسان لوگ
اس کو اپنے محاورات اور بیان مقاصد میں استعمال کرے۔ اطلاق سے مراد مطلق اطلاق نہیں ہے۔ کن کا اطلاق ہے؟ اہل لسان کا اطلاق ہے۔ اور اہل لسان کا بھی کون سا اطلاق؟ کہ وہ اپنے مقاصد کے بیان میں، اپنے محاورات میں اس کا اطلاق کرے، یہ اطلاق مراد ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ چلیے، وہ بیان ہوا فلا حاجت الی اعتبار قید زائد، جب یہ اطلاق سے مراد خاص اطلاق ہو گیا نا، تو اب قید زائد کی ضرورت نہیں۔ چلو مولانا